لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو، سے بہت گناہ ہوئے ہیں، لہذا تم ہو سکتا ہے بالکل مایوس ہو جاؤ کہ ہم کو تو چھوٹے کی شکل ہی نہیں ہے، لا تقنطوا، مجھ سے مایوس مت ہونا۔ اللہ جل شانہ کی ذات بے انتہا زیادہ ارحم الراحمین ہے، اور ارحم الراحمین ہونے کے ہزاروں ثبوت ہیں، جن میں سے چند ہم لوگ بھی محسوس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ کے ارحم الراحمین ہونے کے بے شمار ثبوت ہیں، جن میں سے چند ثبوت ایسے ہیں کہ ہم اگر اس کو سمجھنا چاہیں اور ذرا سا غور کریں تو فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ شانہ ارحم الراحمین ہے۔ ثبوت نمبر 1، اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بارے میں خود ہی کہتے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں۔ اللہ نے اپنا تعارف کرا ہے الرحمن، الرحیم، العفو، معاف کرنے والا، الغفور، اور الگ الگ انداز سے یہ بات بار بار فرماتے ہیں کہ میں بہت معاف کرنے والا ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے نبی سے خطاب کر کے فرمایا آپ کا رب بہت ہی معاف کرنے والا اور رحمت والا ہے، وَرَبُّكَ، آپ کا رب، الغفور، بہت معاف کرنے والا ہے، ذو الرحمہ، بہت رحم والا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے نبی سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو آپ بتا دیں، نبی، باخبر کر دیں، عبادی، میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، میں یقیناً میں ہی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں، اتنا کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ جل شانہ گنہگاروں کو خطاب کر کے جب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہتے نافرمانو، گنہگارو، ناہنجارو، بدکارو، میری حکم کو توڑنے والو، چلو توبہ کرو، یہ نہیں کہتے، بلکہ کہتے ہیں یا عبادی، اتنے محبت کے ساتھ، اتنے پیار کے ساتھ، یا عبادی، میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، تم سے بہت گناہ ہوئے ہیں، لہذا تم ہو سکتا ہے بالکل مایوس ہو جاؤ کہ ہم کو تو چھوٹے کی شکل ہی نہیں ہے، لا تقنطوا، مجھ سے مایوس مت ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم کتنے ہی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن مجھ سے بھی رحمت ہے۔ ایک جگہ فرمایا وسعت رحمتی کل شیء، کائنات کی ہر چیز کو میری رحمت ڈھانپے ہوئے، یا میری رحمت کائنات کی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، کائنات کی ہر چیز۔ جب اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود یہ کہہ رہے ہیں تو ایک ایمان والا اس پہ شک کر ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارحم الراحمین ہے یا نہیں۔ جب اللہ جل شانہ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ذمے لازم کیا ہے کہ بندوں پر رحم کرنا، کتب ربکم، تمہارے رب نے اپنے ذمے آرڈر کیا ہے، اپنے لیے لکھ کر کے رکھا ہے، پتھر کی لکیر ہے، اور رحم کرنا بندوں پر، جب ان سے غلطی ہو جائے تو فوراً سزا نہیں دینا۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر میرا سسٹم یہ ہوتا ادھر جرم ادھر سزا، ادھر غلطی ہو گئی ادھر ایکشن لے لیا، تو تم میں سے ایک بھی باقی نہیں بیٹھا، تم موجودہ حالت میں ہو ہی نہیں سکتے، اور اگر میں ایکشن لینے پر آ جاؤں گا تو تمہاری تو بات ہی نہیں ہے، کائنات کے کیڑے مکوڑے بھی باقی نہیں بچیں گے۔ پھر وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، لوگ جو کچھ کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرنے لگے، آج کی لینگویج میں کہیں گے ایکشن لینے لگے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، کیڑا بھی باقی نہیں بچے گا، لیکن میں ایسا نہیں ہوں، لیکن یہ ساری آیتیں ثبوت ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ بے انتہا ارحم الراحمین ہے۔ ہم اور اس ارحم الراحمین کو سمجھنا چاہیں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میں نے اب تک کتنے کام ایسے کیے ہوں گے جس سے اللہ ناراض ہوئے ہوں گے۔ اللہ نے جب فرمایا یہ چیز مت دیکھنا اور ہم نے دیکھی ہوں گی، اللہ نے فرمایا زبان سے یہ بات مت نکالنا، ہم نے نکالی ہوگی، اللہ کے نبی نے فرمایا گالیاں مت دینا، ہماری زبان سے گالیاں نکلی ہوں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت مت کرنا، ہم نے غیبت کی ہوگی، اللہ اور اللہ کے نبی نے فرمایا غلط چیزیں مت سننا، میوزک مت سننا، غیبتیں مت سننا، فحش باتیں مت سننا، اجنبی عورتوں کی باتیں مت سننا، چیٹنگ مت کرنا، یا ویڈیو کالنگ جس کے ذریعے سے ہم اجنبی عورتوں کی باتیں سنتے ہیں تو ہم اپنے کان کا استعمال کر رہے ہیں وہاں جہاں اللہ منع فرما رہے ہیں اور ہم کرتے رہے ہیں۔ غرض یہ کہ جسم کے
ہم وہاں چلے جہاں چلنا نہیں چاہیے تھا تو اپنے پاؤں استعمال کر لیے، ہم نے وہ چیز پکڑی جو نہیں پکڑنی چاہیے تھی، وہ چیز دی جو نہیں دینی چاہیے تھی، وہ چیز لی جو نہیں لینی چاہیے تھی، اس کو ٹچ کیا جس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا تو جسم استعمال ہوا۔ تو غرض یہ کہ بالغ ہونے سے لے کر کے اب تک ہم نہیں شمار کر سکتے کہ کب کب کیا کیا غلطیاں کتنی ہوئی، یاد کسی کو نہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ایسی غلطیاں بھی ہوگی جن میں ہمیں توبہ بھی نہیں کی ہوگی، لیکن اللہ نے کبھی ایکشن نہیں لیا۔ ورنہ ایسا کر تم نے آنکھ غلط استعمال کیا ہزاروں مرتبہ، چلو میں آنکھ کی لائٹ میں واپس دیتا ہوں۔ تم نے کان غلط استعمال کیا ہزاروں مرتبہ، سننے کی طاقت ختم۔ تم نے زبان اس طرح سے استعمال کی، میں نے منع کیا تھا یہ مت بولنا، یہ مت کہنا، یہ مت کہنا، ٹھیک ہے؟ تم نے میوزک سنا، میں تمہارے کانوں کے سننے کے سسٹم کو بٹھا دیتا ہوں۔ تم نے زبان سے غیبتیں کی ہیں، بد کلامی کی ہیں، گالیاں دی ہیں، برا بھلا کہا ہے، دوسرے کا دل دکھایا، یہ سارے جرم تم نے کیے ہیں۔ اگر میں تم کو گونگا بناتا یہ سارے گناہ تم نہیں کرتے۔ تم نے کیے سارے گناہ کیونکہ میں نے تم کو بولنے کا سسٹم دیا، میں نے تم کو گونگا نہیں بنایا تھا۔ اس کے بعد تم نے یہ سب کچھ کیا، چلو آج کے بعد میں تم کو بولنے کی طاقت واپس دے لیتا ہوں، اور اللہ کو طاقت، اور ہوتا بھی ہے دنیا میں، ہوتا ہے دنیا میں۔ میں ایک بھائی کو جانتا ہوں جن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، سر زمین پر لگا، سر زخمی ہو گیا، اندر بہت زیادہ ڈیمیج ہو گیا، بہت کامیاب علاج سر کا ہو گیا، سر ٹھیک ہو گیا، زبان بیٹھ گئی، زبان بیٹھ گئی، ڈاکٹر نے کہا اب آپ کبھی نہیں بول سکتے، یعنی اوتامو سو ٹھیک، آج بالکل آج وہ بات ہی نہیں کر سکتا، تو اشاروں پر مجبور ہو گیا بات کرنے کے لیے۔ اور مجھے بھی جب ملا تو آنکھ زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا دعا کرو میری زبان کھل جائے، میری سمجھ بھی نہیں آیا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جناب اس بیمار کو میں نے دیکھا کہ جن کی حالت یہ تھی، بیمار تو نہیں، حالت ان کی یہ کہ آدمی ملا، سامنے کھڑا ہو کر کے رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، ہونٹ بند ہے، زبان سے کوئی جملہ نہیں، ہونٹ بند ہے، زبان سے کوئی جملہ نہیں۔ میں نے اس کے ساتھیوں سے پوچھا بھئی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، زبان کھولتے نہیں ہیں، منہ بند رکھا ہے، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ دوسرے ساتھی نے کہا کہ یہ کہنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ نہیں سکتا، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کو تکلیف ہو گئی، زبان میں کینسر ہو گیا، اور ڈاکٹر نے زبان کاٹ دی، کتنی کاٹی واللہ عالم۔ اب یہ بول نہیں پاتے ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان مجھے واپس کر دے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، ہم تو نہیں گارنٹی دے سکتے کہ آج تک ہم نے اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا ہے۔ تو اس بیچارے کو اللہ نے یہ سزا دی یا امتحان ڈالا، یہ تو اس معاملہ ہے، لیکن ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی تو ایسا ہو سکتا تھا کہ تم نے اپنی زبان کا غلط استعمال کیا ہے، اور عرصہ ہو گیا میں دیکھ رہا ہوں تمہاری عادت ہے گالیاں دینے کی، تمہاری عادت ہے بد کلامی کرنے کی، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ بد کلامیاں کرتے ہو، دل دکھاتے ہو، گالیاں دیتے ہو مثلا، اور ان تمام پر میں ایکشن لے کر کے میں تمہاری زبان بٹھا دیتا ہوں، تمہاری آنکھوں کے لائٹ چھین لیتا ہوں، تو میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ نے نہیں کیا۔ ثبوت اس بات کا ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما احد اصبر من اللہ، اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا کہ اس کی نافرمانی ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ انسان کھڑے ہو کر کہتا ہے کوئی خدا نہیں، اور اللہ اس کے خلاف بھی ایکشن نہیں لیتے۔ فرعون نے کہا تھا میں اس خدا کو نیچے گراؤں گا، اور بہت اونچا ٹاور کھڑا کیا، ٹاور کھڑے کر کے پھر وہاں سے اوپر فائر کیا اس نے۔ فائر اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، بندوق کا فائر نہیں، وہ زمانے میں تیر چلتے تھے، تو اسے تیر مارا اوپر، خدا کا انکار بھی کر رہا ہے اور تسلیم بھی کر رہا ہے کہیں، تبھی تو تیر مار رہا ہے۔ ادھر سے کہتا ہے میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن ساتھ میں اندر سے بھی کہتا ہے گویا کوئی ہے، تبھی تو تیر مارا اس نے۔ ٹھیک ہے، آج تو بے شمار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کچھ کوئی خدا ہے ہی نہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ ہیں بیچارے کچھ نہیں۔ مجھے کل بڑی عجیب بات ذہن میں آئی، میں شہر سے گزر رہا تھا، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، شہر میں کچھ جگہوں پر آرٹیفیشل گملے بڑے خوبصورت کلر کے ملتے ہیں، ہوتے ہیں نا دکانوں پہ آرٹیفیشل گملے پلاسٹک کے، کتنے اچھے رنگوں کے ساتھ، جناب پتے ہیں تو گرین، پھول ہیں تو بالکل سیم ویسے ہی پھول جیسے ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگا آپ کو عجیب بات سناؤں؟ میں نے کہا بتائیے۔ کہنے لگا آرٹیفیشل گملہ 10,000 کا ہے اور اوریجنل گملہ 500 کا ہے، جو اوریجنل پودا ہے
وہ ہم لگائیں گے تو آگے چل کر وہ پھول بنے گا، تو وہ 500 کا مل رہا ہے، اور جو آرٹیفیشل ہے وہ کتنے کا ہے؟ 10,000 کا۔ میں کہا ٹھیک ہے، تو آپ کی عجیب بات ہو گیا، میں عجیب بات سناتا ہوں۔ وہ عجیب بات یہ ہے، اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ آرٹیفیشل گملہ جس میں بہت اچھے کلر ہیں، جب آپ کہیں سے گزرے آپ دیکھیں وہاں کتنے کلر ہیں، اور وہ انسان کا کتنا شاندار آرٹ ہے وہ، لیکن ہم لوگ غور کرنے کے مزاج نہیں رکھتے، اس لیے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں مثال بتاتا ہوں، اگر کوئی انسان کہے گا یہ آرٹیفیشل پھول، یہ پتے، یہ گملے، یہ سارے بہت بنے ہیں، تو ہر ایسا نہیں ہو سکتا، بہت نہیں بنے۔ یہ پلاسٹک یوز ہوا ہے، کلر سکیم بنائی گئی ہے، جس نے یہ بنایا وہ بڑا آرٹسٹ ہے، اس نے پہلے بہت سیکھا ہوگا، تبھی اس نے یہ، اس کے بعد اس نے دیکھا ہے کس پتے کا کیسا کلر ہوتا ہے ویسے میں بناؤں گا، کس پتے کی کیسی شیپ ہوتی ہے میں ویسے ہی بناؤں گا، کس پتے کا کیسا پھول ہوتا ہے کیسا کلر ہوتا ہے ویسا ہی بناؤں گا۔ گلاب کا پھول الگ ہوتا ہے، دوسرے پھول الگ ہوتے ہیں، تو گویا وہ بالکل ٹھیک کاپی کرتا ہے۔ یہ سارا کاپی وہ تب کرتا ہے جب اس کو پہلے سمجھنا ہے، سیکھنا ہے۔ جیسے آج کل بچے ڈرائنگ کرتے ہیں، اور بچے ڈرائنگ کرتے ہیں اور بعض بتاؤ اتنی اچھی ڈرائنگ ہوتی ہے، بالکل اصل کے ساتھ میچ کر کے دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا اب اگر کوئی انسان یہ کہے گا یہ بہت اچھا گملہ ہے مگر خود بنا ہے، تو آپ کہیں گے نہیں، خود نہیں بنا ہے، اس کا کوئی آرٹسٹ ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کا سسٹم ہے، اس نے پہلے سیکھا ہے، بہت محنت کی ہے، اس کے بعد پھر یہ سب ہوا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب اگر کوئی انسان کہے گا کہ وہ جو اوریجنل پھول ہے جس کی یہ کاپی ہے وہ پھول خود بخود بنا ہے، یہ مگر آدمی نے بنایا، اس کا بنانے والا ہے، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کون ہے؟ آرٹیفیشل تو خود نہیں بن سکتا، اوریجنل خود بن رہا ہے۔ اللہ کے انکار کرنے والے یہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانو ایسے انسانوں کو بھی کچھ نہیں کہتا، ان کو بھی کھلا رہا ہے، اسی اللہ کی زمین پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اور ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جتنے اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، یہ جب جہاز میں ہوتے ہیں اور جہاز ہچکولے کھاتا ہے اور پائلٹ نے اعلان کر دیا ہم خطرے کی زد میں، تو اس وقت بے اختیار ہو کر سارے پوچھتے ہیں اوپر والے اب بچا، وہاں بھول جاتے ہیں اپنی وہ ایتھیسزم کو۔ اللہ ارحم الراحمین ہے، جو اللہ ارحم الراحمین ہے، اس ارحم الراحمین اللہ نے بندوں کے لیے جو جو چیز بہتر سمجھی وہ طے کر دی۔ کیوں سمجھی بہتر؟ کیونکہ وہ بندے کا خالق ہے۔ اللہ کو معلوم ہے میں نے اپنے بندے کی باڈی کے اندر کیا ضرورتیں رکھی ہیں، کون کون سی چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں گی، اور نقصان پہنچانے والی چیزوں کا علاج کیسے ہوگا۔ سیم اسی طرح سے جیسے ایک ڈاکٹروں کی ٹیم نے بڑی محنت کے ساتھ ایک دوائی تیار کی، وہ جانتے ہیں کہ یہ دوائی کس بیماری میں ہے، یہ دوائی ایکسپائر کب ہوگی، اس دوائی کا استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس دوائی پہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہیں، وہ سارے وہ جانتے ہیں کیونکہ انہوں نے بنایا اسے۔ ایک حکیم نے ایک معجون بنایا، ایک شربت بنایا، وہ جانتا ہے کہ اس شربت کا فائدہ کیا ہوگا، کس بیماری میں لگے گا، استعمال کیسے کرنا ہے، یہ شربت خراب کیسے ہوگا، جس انسان کو یہ شربت استعمال کرانا ہے یا استعمال کرانا اس کو سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، اس کے لیے مجھے کیونکہ اس کا بنانے والا ہے۔ ایک انجینئر نے ایک بلڈنگ بنائی، وہ جانتا ہے کہ اس بلڈنگ کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں کتنی پورشن میں اور کھڑے کر سکتا ہوں، اس کے پلر کتنے مضبوط ہیں، اس میں 8 یا 10 یا 20 یا 50 کتنی منزلیں، کتنے فلور اور اس پہ چڑھا سکتا ہوں، کیونکہ وہ اس کا ماہر ہے۔ ایک مصنف نے ایک تھیوری لکھی، ایک کتاب لکھی، وہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے، اس کتاب میں اعتراض کہاں آ سکتا ہے، اس میں آرگومنٹ کہاں کہاں ہیں، کیا چیز وہ جانتا ہے، کیونکہ اس کا لکھنے والا آتھر وہی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جس اللہ نے انسان کو بنایا، وہ اللہ جانتے ہیں اس انسان کی ضرورتیں کیا ہیں، اور اس انسان کو خرابیاں کہاں کہاں سے ہوں گی، اور وہ خرابیوں کا سورس کیا ہوگا، ان خرابیوں کو دور کرنے کا سسٹم کیا ہوگا، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور چونکہ جانتے ہیں اور صاحب نے ارحم الراحمین ہیں، اسی اللہ نے بندوں پر روزے فرض کیے ہیں جو در حقیقت ان بے شمار بیماریوں کا علاج ہیں جن بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور وہ بیماریاں کچھ تو ہے جسمانی بیماریاں اور کچھ ہے اخلاقی بیماریاں۔ اخلاقی بیماریاں ہیں اللہ سے غافل ہو گئے، اللہ کا دھیان ہی نہیں ہے، تو سب سے بدترین بیماری یہی ہے، اس کو کہتے ہیں ایسی غفلت طاری ہو گئی کہ یا تو ایمان والا ہے ہی نہیں، تو وہ تو اللہ کو سوچے گا بھی نہیں، اور یا ایمان والا ہے مگر ایسا ایمان والا ہے کہ صبح سے شام تک اس کو اللہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ وہ اچھا کام کرے تو اللہ کا خیال نہیں آتا، وہ برے کام کرے تو اللہ کا خیال ہی نہیں آتا۔
برے کام سے وہ اللہ اپنے روکتا ہے ان کو، کہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، تو اللہ کو اتنا سائڈ پر اس نے کیا ہے کہ کسی بھی جگہ اس کو اللہ یاد ہی نہیں آتا۔ تو یہ کہتے ہیں غفلت کی آخری حد ہے، ایمان والا ہونے کے باوجود کیسا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ صبح سے شام تک 10 کام، 20 کام، 50 کام وہ کرے گا جس سے اللہ ناراض ہوں گے، اس کو کوئی غم نہیں۔ کوئی کام اگر خیر کا ہوگا تو اس کو کوئی خوشی نہیں ہے کہ میں نے اچھا کام کیا اللہ راضی ہوں گے، نہیں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم کو نیکی کرنے پر خوشی ہو اور گناہ کرنے پر تمہیں افسوس ہو تو یہ علامت ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہے۔ اور اس کو گناہ کرنے پر افسوس ہی نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ افسوس نہیں ہے بلکہ گناہ کرتے اس کو مزہ بھی آتا ہے، اور مزہ کے ساتھ ساتھ تو پلان ہے کہ یہ کرتا رہوں گا، میں اس کو کنٹینیو کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں، یہ اس کا ذہن میں ہے۔ غلط تعلقات چل رہے ہیں، غلط طریقے پیسہ کمایا جا رہا ہے، دوسرے کی چیز پر قبضہ کر رکھا ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے، بیویوں پر ظلم ہو رہے ہیں، حرام چیز کھائی جا رہی ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، نشے والی چیزیں استعمال ہو رہی ہوں، کوئی بھی گناہ کر رہا ہے اور مزے کے ساتھ کر رہا ہے، اور جب گناہ کا تو اور مزہ آتا ہے۔ ملاقات ہوئی، غلطیاں ہوئیں، غلطیاں ہونے کے بعد خوشی کے ساتھ واپس آ گئے، مزہ آ گیا۔ جناب غلط طریقے سے بہت بڑی رقم کما لی، بہت خوش ہو کر کے واپس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں روز ایسا ہی ہونا چاہیے، اور یہ میری خوش قسمتی تھا، آج اس طرح میں کمانے میں کامیاب ہو گیا، اس طرح کمانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ حالت انسان کو تو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اچھا تم مکمل سرکش بن چکے ہو، ایک جرم اوپر سے خوش۔